سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے خاموش تبلیغ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، جو تم نہیں کرتے ہو اسے کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو تم نہ کرتے ہو. ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مبلغ ہے، ایک داعی ہے. باپ اپنے گھر میں ایک داعی ہے، بڑا بھائی اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک داعی اور مبلغ ہے. باس اپنے ماتحتوں کے لیے ایک داعی ہے. امام اپنے پیچھے پڑھنے والے مصلیوں کے لیے ایک داعی ہے. ہر انسان داعی ہے، مبلغ ہے، راعی ہے. کسی نہ کسی کی ذمہ داری اس کے سر ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنے ماتحتوں تک پہنچائے. جس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کی غذا بھی دے، کیونکہ دل روحانیت چاہتا ہے اور روحانی غذا مذہب اسلام فراہم کرتا ہے. اسی طرح کوئی بھائی ہے جو اپنے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، تو خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ یہ بھی خیال رکھے کہ میرے بہن اور بھائی دین پر گامزن ہے یا نہیں ہے، احکام اسلام پر کاربند ہے یا نہیں ہے. یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. جس طرح باس اپنے یہاں کام کرنے والے امپلائیز کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کتنا لیٹ آتا ہے اور کتنی جلدی چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ خیال رکھے کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے میدان میں ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک راعی ہے، خیال رکھنے والا ہے. تو جس طرح اور چیزیں اس پر واجب ہے، اسی طرح اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کرے. تبلیغ کے دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے تبلیغ کریں، زبان سے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے ارکان کو، اس کے احکام کو اپنے اندر سمو لیں اور اپنے آپ کو اپنے ماتحتوں کے سامنے پیش کر دیں. جب وہ آپ کو دیکھے تو آپ کی نقل کریں، اور جیسے ہی وہ آپ کی نقل کرے تو پتہ چلے کہ وہ اسلام ہی پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بندہ کر کے دکھائے، اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بول کر دکھائے. ان دونوں اسلوب میں سب سے زیادہ مؤثر اسلوب یہ ہے کہ بندہ جو کروانا چاہتا ہے وہ خود کر کے دکھائے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مصیبت پر صبر کرے تو آپ بھی اسے صبر کر کے دکھائیں. کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ادب سے پیش آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی باادب ہو جائے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے گالی نہ دیں تو سب سے پہلے اس پر ضروری ہے کہ وہ گالی گلوچ سے اپنی زبان کو صاف رکھے. تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے آپ کو سنوار کے جب پیش کرے گا تو وہ ایک خاموش مبلغ ہوگا، خاموش داعی ہوگا، جو کہتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے چلنے پھرنے سے تبلیغ ہوتی ہے اور لوگ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں.
بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن جب بات کرنے کی آتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت سخت ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو۔ تو بہترین کام یہ ہے کہ اگر بندہ نہ بھی بول سکے تو اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے۔ کوئی باپ یہ چاہتا نہیں کہ اس کا بیٹا بے راہ رو ہو جائے، لیکن اگر باپ راستے پر نہ ہو تو بیٹے کو کتنا کہہ دے کہ بیٹا راستے پر آ جاؤ، اچھوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وقت پر گھر آ جاؤ، رات میں جلدی سو جاؤ، کتنا بھی کہہ لے، لیکن اگر باپ ہی لیٹ ہو، باپ ہی راہ پر نہ ہو تو بیٹے کو راہ پر لانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بیٹے کے پاس دلیل ہے کہ جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے بلانے والا خود اس پر عامل نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود عامل بن جائے۔ اب جس سے عمل کروانا چاہ رہا ہے وہ نہ بھی بولے گا تو وہ کرے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے نوجوان، انہیں کچھ نہ کہا جائے، کچھ نہ سکھایا جائے، اس کے باوجود بھی پورے گانے یاد کر لیتے ہیں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر ان کی ایکٹنگیں کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ایکٹنگ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری اور آپ کی طرح کیوں نہیں بن پاتے؟ کیونکہ آپ اور ہمارے اندر کوئی موریلٹی ان کو نہیں ملتی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الی اللہ وانتم صامتون، اللہ کی طرف تم اس طرح بلاؤ کہ تم خاموش رہو۔ کہا گیا کیف یمکن ھذا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا باخلاقکم، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ آپ کا اخلاق ہی بولتا ہے، آپ کی زبان یقیناً بولتی ہے، لیکن اس کا ایک اثر ہے، ایک حد ہے، ایک لیول ہے، لیکن جب اخلاق بولتا ہے تو وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اخلاق انسان کو اونچا بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی پر سختی کرتے ہیں، وہ سامنے تو اس کی بات مانتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے شاید وہ اس کی برائی بھی کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک شخص ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے میں نہیں لگا ہے، بلکہ جسے منوانا ہوتا ہے اس کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ تم میری کسوٹی پر پورے نہیں اتر رہے ہو، اس کے باوجود بھی میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ ایک انسان جب پھندے میں پھنس جائے تو اس وقت اس کی ایک ہی تمنا ہوتی کہ کسی طرح میں اس پھندے سے نکل جاؤں، اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ یہ تو میری بات مانتا ہی نہیں، تو لاؤ اس کو جکڑ لیتے ہیں، تو یقین مانیے آج کے بعد وہ کبھی بات نہیں مانے گا۔ یہاں آپ کو اخلاق دکھانا تھا وہ یہ کہ آپ اسے چھوڑ دیتے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیتے تو اس کے بعد آپ جو کہتے وہ کرتا، آپ کے اشاروں پر وہ چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا کہ مکہ میں جب تک رہے کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو پریشان کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ نے ہجرت کی، دوبارہ حج کرنے کے ارادے سے آئے تو حج بھی کرنے نہیں دیا، حملہ آور ہوئے، جنگ ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا ما تظنون، تمہارا کیا ہے، تمہارا گمان کیا ہے میرے بارے میں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تم میں سے کوئی شخص ہوگا جس نے میری بچی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، تم میں سے کوئی شخص ہوگا جس نے میرا گھر ڈھا دیا، تم میں سے ہی وہ کوئی شخص ہوگا جس نے ہمیں مجبور کر دیا ہمارے وطن کو چھوڑنے پر، تو بتاؤ کیا چاہتے ہو تم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کفار مکہ نے کیا کہا؟ اخ کریم وابن اخ کریم، مہربان بھائی ہے اور مہربان بھائی کا بیٹا ہے، تو مہربان سے مہربانی کی امید کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ بہت مشکل ہے کہ جب آپ کو کوئی تماچا لگا دے تو آپ اسے معاف کر دیں، لیکن اگر آپ نے اسے تماچا لگایا، یہ بھی شریعت ہے
السن بالسن والجروح قصاص. لیکن اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو یقین مانیے آپ نے اسلام کا وہ درس دیا ہے جو آپ کی 1000 تقریریں بھی نہیں کر سکتی. آپ نے اگر صبر کر کے دکھا دیا تو سامنے والے پر وہ اثر چھوڑا کہ اس کے بعد آپ لاکھوں تقریریں کرتے تھک جائیں گے. وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو آپ کا عمل کر کے دکھاتا ہے. تو یہ صبر نہیں ہے کہ جب آپ کسی پر قابو نہ پاتے ہو اور آپ صبر کریں. صبر یہ ہے کہ جب آپ کو قابو مل جائے اس کے باوجود آپ اسے چھوڑ دیں. میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو بتائے گا کہ کس طرح اخلاق کے ذریعے لوگوں نے تبلیغ کی. کچھ نہیں کہا، اخلاق کے ذریعے تبلیغ کی. انڈونیشیا اتنا بڑا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، مسلمان حکومت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا کیسا لشکر آیا ہوگا اور اسلام کو تلوار کی نوک پر پھیلایا ہوگا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہاں پر مسلمانوں کا کوئی لشکر نہیں آیا. اس کے باوجود پوری کنٹری مسلم ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہاں پر مسلمان تاجر آئے تھے، مسلمان بزنس مین آئے تھے، اور وہ اپنے ساتھ تلواریں نہیں لے کر آئے تھے بلکہ وہ اپنے ساتھ اخلاق اور مورالٹی لے کر آئے تھے. انہوں نے امانت بتائی، دھندے کے درمیان امانت داری بتائی. کسی سے مال لیا ہے تو اس کو وفا کر کے دکھایا، سچائی کا مظاہرہ کیا. آج دیکھیے پورا انڈونیشیا مسلمان ہے. تلواروں سے آپ عمارتوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں، مکانوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر دل کو قبضے میں کرنا ہے وہ اخلاق سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نرمی سے بات کروں گا تو مجھے ہلکا سمجھا جائے گا. آپ ہمیشہ یہی سمجھے کہ میں ہوں ہی کتنا بھاری جو مجھے ہلکا سمجھے. یہ بندہ خدا ہے، انہیں خدا تک پہنچانا میرا کام ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں. امریکہ میں ایک پروفیسر تھے میتھمیٹکس کے، وہ لیکچر دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایتھسٹ بھی تھے، ملحد. کسی دین پر ان کا ایمان نہیں تھا لیکن ہر دین کی مذاق اڑاتے. ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس وقت امریکہ میں بہت بڑے داعی ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں اسلام کے. پوچھا گیا کیسے آپ نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی یونیورسٹی میں ایک لڑکی آتی تھی جو میتھمیٹکس میں ڈاکٹریٹ کرنے آتی تھی. جب بھی وہ آتی تھی تو حجاب میں ہوتی تھی، اور میں حیران رہتا تھا کہ اتنی گرمی میں اس لڑکی کو کسی نے کیسے سمجھا دیا کہ تمہیں حجاب پہننا ہے، کیسے کنونس کر لیا کہ تم کو حجاب پہننا ہے گرمی کتنی بھی ہو. اس بات کو لے کے میں نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ لڑکی تو تنہا آتی ہے، اس کے والدین بھی اس کے سامنے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی حجاب کیوں پہنا ہے؟ حجاب اس لیے پہنا ہے کہ حجاب پہننے کا حکم اس نے دیا ہے جس نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا. اس ذات نے دیا ہے جس نے اپنے سامنے قاتلوں کو دیکھا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. یہ چھوٹا سا حکم نہیں ہے. اس بات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور سب سے بڑا داعی ہے امریکہ میں. بہت آسان ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو پیش کریں. جرمنی میں ایک شخص ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں کیسے ایمان لایا. وہ بتاتا ہے کہ میرے گھر پر سوریا سے، شام سے ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آیا جرمنی، اور اس نے ایڈمیشن لے لیا اور رہنے کے لیے میرے پاس آیا تو میں نے اپنا گھر اسے رینٹ پہ دے دیا. اور کیسے دے دیا کہ گھر میں وہ خود بھی رہ رہا ہے مالک مکان اور وہ طالب علم بھی رہ رہا ہے. اسی طرح ہوتا ہے. ان کو تو کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو کوئی پردے کی تاکید نہیں ہے، لیکن اسی گھر میں اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی. وہ کہتا ہے جب تک وہ طالب علم میرے گھر میں رہا ہے، تعلیم حاصل کرتا رہا، کبھی بھی اس نے نظر اٹھا کر میری بیٹی کی طرف نہیں دیکھا. میں بس یہی سوچتا رہا کہ آخر کس چیز نے اسے مجبور کیا ہے کہ یہ گناہ نہیں کر رہا ہے. آخر کیا بات ہے، کون سی طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہے. میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ مذہب ہے اور اس کا نام اسلام ہے. میں نے جب دیکھا کہ یہ مذہب
اگر والدین نہ ہو تب بھی لوگوں کو اخلاق پر رکھتا ہو تو اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آج پورا مغرب اسلام کا شیدائی ہے، وہاں پر طاقتیں اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، لیکن عوام الناس اسلام کے ہت میں ہے کیونکہ وہ جانتے حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام ابھر کر آئے، اس لیے لوگوں کے سامنے میڈیا کے ذریعے اسلام کی تصویر کو برے طور پر پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے اندر جہادی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آج ہمیں سربلندی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو ایک اجنبی لوگ تھے، ہمیں کون پوچھتا تھا، آج جو ہم بڑے بڑے ملکوں کو ہم نے فتح کیا ہے، آج بڑے بڑے ملک ہماری تلواروں کے نیچے ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ مذہب اسلام ہے۔ آج جو عزت ہمیں ملی ہے وہ مذہب اسلام سے ملی ہے، اور یہ اخلاق کی بنیاد پر کیا۔ اسلام اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا اور لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کر دیا اسلام کا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اپنے ماتحتوں کے اوپر کوشش کرنی ہے، ان کو نیک بنانا ہے، راہ راست پر لانا ہے، تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم راہ راست پر رہیں گے، باپ اگر مسجد میں پہلے آئے گا اور اس کے بعد بیٹے کو کہے گا تو بیٹے کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچے گا، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ باپ ہی اگر سگریٹ نہ پیتا ہو اور اگر بیٹے کو کہے کہ تم سگریٹ مت پیو تو کہنے کی ضرورت نہیں، اگر اسے پینا بھی ہوگا تو وہ چھپ کر پیے گا۔ لیکن جب وہ باپ کو دیکھتا ہے گناہ کرتے، بد اخلاقی کرتے، تو وہ بھی جری ہو جاتا ہے۔ تو اسلام انسان کو صرف یہ نہیں سکھاتا کہ تم ایمان لے آؤ اور عبادت کرو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اخلاق سکھاتا ہے، اور اخلاق ایسا خاموش ہتھیار ہے جو ڈائریکٹ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں مذہب اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مالک و مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔